الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وحبیب ربنا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ يَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيبنا محمد النبي الأمي نبي الرحمة ونبي التوبة وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز القدر ساتھیوں، بالخصوص حضرت پیر مکرم پیر محترم اور قائد محترم سیدی پیر مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کی موجودگی میں تقریر کے لیے کھڑا ہونا ہی اس کی ہمت ہی اپنے آپ میں نہیں پاتا چہ جائے کہ میں کچھ کہوں یا سنوں. صرف اتنی بات ہے، دو چار لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نیت اور اس غرض سے کہ اگر مجھ سے اپنی کوتاہی کی وجہ سے کوئی بات غلط نکلے تو آپ میری اصلاح فرما دیں، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جس کو آپ پسند فرمائیں تو میرے لیے دعا فرمائیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا صدقہ انشاءاللہ مجھ جیسے بے علم اور بے عمل کو بھی راہ ہدایت پر گامزن رکھے اور فرمائے گا. میرے دوست اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا ذکر خیر اور بالخصوص میدان کرب و بلا کی یاد کے پس منظر میں جب ہم کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہیں جن کو کرنا، سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی عظمت اور بزرگی یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. آپ نے علماء اہل سنت و جماعت سے بارہا سنا اور انشاءاللہ قیامت تک ہمیشہ سنتے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت ہم پر فرض کی، اور اللہ تعالی رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ میری عبادت کریں اور میری پہچان حاصل کریں. رب کو یہ مقصود ہی نہیں کہ خدا کی ذات کے بغیر انسان کسی اور چیز سے محبت کرے، لیکن جب رب کریم کسی سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے وہ چاہے ذات رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تلک تم مجھ سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، کائنات کے ہر شخص اور اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو محبت فرض فرمائی یہ بلا وجہ نہیں ہے،
اسی طرح جب اہل بیت کی محبت ہم پر رب کریم نے فرض فرمائی ہے تو یہ بھی بلا وجہ ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے پروگرام میں دامت برکاتہم القدسیہ پچھلے پروگرام میں حضور مجدد صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا خاتمہ بالایمان ہونے میں شبہ رہتا ہے, خطرہ رہتا ہے. تو اس لیے اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک تو موضوع اس کا یہ ہے, ہمارے بزرگ ہمیں انشاءاللہ سمجھاتے ہیں, سمجھاتے رہیں گے, اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا ہے اور ہم پر یہ کیوں فرض کی گئی. دوسرے میدان کرب و بلا کے پس منظر میں شہادت بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے اور سنی جائے یہ کم ہے کہ شہادت یہ کیا چیز ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. ایسے تو نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, سرکار نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں سے پوچھے گا, جہاں پر ہر نعمت وافر مقدار میں میسر ہے, جنتیوں سے پوچھے گا کوئی تمنا تمہاری باقی ہے, کہیں گے یا اللہ واپس دنیا میں بھیج تاکہ جو لطف اور جو مزہ اور جو انعام شہادت کے وقت حاصل ہوا تھا اس کو دوبارہ حاصل کر. وہ ایسی نعمت ہے کہ وہ جنت میں بھی ان کو نظر نہیں آئے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہمیں اہل سنت کو جی بھر کر گفتگو کرنے اور سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ بالخصوص آج کل کے حالات میں, جبکہ ہمارے, میں یہ نہیں کہوں گا مخالف, بلکہ دین کے دشمن اور ہمارے دشمن یہ ہر جگہ پر دعوے کرتے پھر رہے ہیں شہادت ہمارے حصے میں آئی ہے اور جہاد ہمارے حصے میں آیا ہے اور ہم اس کے علم بردار ہیں. اس موقع پر اہل سنت کو جہاد اور شہادت پر گفتگو کرنا اور اس مسئلے کو سننا, سمجھنا اور سمجھانا یہ پہلے کے حالات کی نسبت اب بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. اور ایک ضروری اور اہم مسئلہ وہ میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور پھر ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرمائے, میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے وقت میں اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. وہ یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے. اللہ تعالی رب العالمین جو قادر مطلق ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے اتنی بڑی آزمائش اور قربانی لی. اس کی حکمت کیا تھی؟ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مانتے ہیں, اور قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر کسی کو ہم اس کے امام کا نام لے کر اس کے امام کے ساتھ بلائیں. کوئی یزید کو اپنا امام مان کر اس کے پیچھے آ رہا ہوگا, کوئی حسین پاک کو اپنا امام مان کر ان کے پیچھے آ رہا ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, حیدری, حسینیت, زندہ باد, جدیدیت, مرد آباد. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے, میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور انہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا جسم ان کا جسم ہے, میرا خون ان کا خون ہے. اتنی عظیم عظمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی قربانی میدان کربلا میں کیوں لی؟ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں, مجھے ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو کیا ماتم کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے؟ کیا جزا و فضا کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے؟ سینہ کو بھی کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو ذکر کرنے سے ہر سال اسلام زندہ ہوتا ہے؟
وہ بات یہی ہے کہ امام عالی مقام نے امام ہو کر میدان کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس کی حکمت کیا. اس لیے میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے چھوٹی سی آیت پاک تلاوت کی ہے. اللہ کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے خلیل کو بعض چیزوں سے آزمایا، بعض کلمات سے آزمایا. جب وہ اپنی ان ساری آزمائشوں میں مکمل طور پر پورے اتر گئے، پھر ہم نے انعام کے طور پر کہا اے میرے خلیل، میں تمہیں سارے جہانوں کے لوگوں کا امام بناؤں گا. حالانکہ خلیل اللہ علیہ السلام نبی پہلے ہیں اور رسول پہلے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. جب ساری قربانیاں اور ساری آزمائشیں ہو چکی، پورے اترے، پھر رب نے کہا اے خلیل، میں آپ کو اپنے سارے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو یہ جو لفظ امام ہے اور یہ امامت ہے، یہ اتنا معمولی لفظ نہیں کہ لوگ باہر نکل کے سینہ کو بھی کر دے پھریں ہائے امام ہائے امام. یہ اس میں بڑی فضیلت اور بڑی عظمت اور بڑی برکت ہے اس لفظ میں. پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ، مجھ پر تو کرم فرمائے گا، مجھ پر تو عنایت و مہربانی فرمائے گا، منصب امامت عطا فرمائے گا، کرم فرما، میری اولاد میں بھی یہ نعمت جاری فرما. وَمِن ذُرِّيَّتِي، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے خلیل، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، ظالموں کو میرا انعام نہیں پہنچتا. یعنی تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ منصب امامت کا مزہ نہیں چکھ سکتے. لوگ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آ کر 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ہم نے کہا خدا کی قسم، اگر یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، امام عالی مقام پر لفظ امام ہی صادق نہیں آ سکتا. اور لفظ امام جب ان کی ذات پر صادق آتا ہے، وہ امام برحق تھے، تو پھر میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی کی کوئی وجہ تھی. یہ وہ امام عالی مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کی پیدائش ہوئی، حافظ صاحب نے فرمایا مجھے کہ 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیں، اس لیے میں اپنی بات کر کے اجازت چاہوں گا. حالانکہ یہ موضوع بہت ضروری اور بڑا لمبا ہے، اس پہ گفتگو بھی بڑی ضروری ہے. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا. آپ کی چچی جان حضرت ام فضل نام غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، آپ کے چچا پاک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ. یہ وہ حضرت عباس ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے تھے میرے ابا جی میری آنکھوں کے سامنے نہیں، میں اپنے والد کی جگہ اگر کسی سے محبت اور اس کی عزت کرتا ہوں تو یہ حضرت عباس ہیں. ان کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بڑی پریشان. کہا یا رسول اللہ، میں بڑی متفکر ہوں، عجیب سی میری کیفیت ہے. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ وہ کہتی مجھے خواب آئی ہے کہ کسی نے آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے، جس طرح دیکھے اسی طرح حق ہے. سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. حضرت ام فضل رضی اللہ تو بڑی پریشان ہوئی کہ اب نبی کریم علیہ السلام کے جسم پاک کو کاٹا گیا، میری جھولی میں رکھا گیا، تو اس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ سرکار کو کوئی ایسی تکلیف پہنچنے والی ہے. تو اس وجہ سے آپ بڑی پریشان تھی. حضور علیہ السلام نے تسلی دی. آپ نے فرمایا چچی جان، اس میں فکر والی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میری صاحبزادی فاطمہ کو بیٹا دے گا.
اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے میری ذات خود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ذات ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیدا ہوئے تو حضرت ام فضل کی گود میں ابتدائی تربیت کے لیے، ابتدائی پرورش کے لیے دیے گئے. یہ تعبیر تھی اس خاص. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں جو شہادت ہے، یہ خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہے. اس لیے سرکار نے فرما دیا کہ حسین میرے ساتھ میرے جسم کی طرح، میرے خون کی طرح مجھ سے علیحدہ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ شہادت بڑی عظمت والی شہادت ہے. اور حکمت اس کی کیا ہے، میں صرف 2-4 لفظوں میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کریم نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے مرے خلیل، جب آپ ساری آزمائشوں پر پورے اتر گئے، اب میں آپ کو مقام امامت پر فائز فرماؤں گا. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں آئے تو ہمیں مسئلہ کیا سمجھایا. جس چیز کے ساتھ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، اے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، جب تمہاری امامت کا مسئلہ آئے، چاہے وہ مسئلہ امامت کا مسجد کے اندر ہو اور چاہے وہ مسئلہ امامت کا حکومت کے تخت پر ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اندر اچھی طرح جھانک کر دیکھو، جو تم میں سب سے بہتر اس منصب کے لیے ہے اس کو اس منصب پر فائز کرو. اس کے لیے تمہیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے وہ کم ہے. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں، دیکھو یہ ہم مسجدوں میں امام مقرر کرتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھائیوں کے یہ چند منٹ لے رہا ہوں، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. مسجد کا امام مقرر کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، جو سب سے پہلی چیز امام کے اندر دیکھو، سب سے پہلی چیز جو اپنے امام کے اندر دیکھو، قرآن کریم فرقان حمید کا یاد ہونا اور اس کا علم. کس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے، کس کو قرآن زیادہ آتا ہے. آج میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اتفاقاً ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی فتح کے بعد ہمارے قبیلے کے لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے. میرے ابا جی بھی آئے، واپس گھر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت ارشاد فرمائی اور کہا سرکار نے حکم دیا کہ اس طرح اذان دینا، اس طرح نماز پڑھنا اور اس طرح اپنے اندر کسی بندے کو امام مقرر کرنا. لیکن امام ایسے بندے کو بنانا جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہو. فرماتے میرے قبیلے کے اندر دیکھا گیا تو سب سے زیادہ قرآن قبیلے کے اندر مجھے ہی آتا تھا، لیکن میری عمر اس وقت صرف 7 سال تھی. میں تہمت، چھوٹا سا تہمت باندھتا تھا، قمیض پہنتا نہیں تھا. لوگوں نے اسی حالت میں مجھے امام کھڑا کر دیا. میں سجدے میں جاتا تھا، میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی تھی. قبیلے کی عورتوں میں سے کسی نے کہا بھئی اپنے امام کو اتنا کپڑا تو دو کہ اس کا سطر ڈھانکا جا سکے. لیکن حدیث شریف نے مسئلہ یہ ثابت کیا کہ نہ عمر کا مسئلہ ہے نہ کسی اور بات کا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم میں قرآن بہتر کون جانتا ہے. آج ہم میں یہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں. ہم لوگ مجمع میں دوست اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں اچھا کس کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے، کس کے ساتھ ہماری دوستی زیادہ ہے، اس کو مصلی امامت پر کھڑا کر دو. کبھی کبھی ہمیں شرم آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب جیسے
बुजुर्ग पीछे सफ में खड़े हैं, मुझ जैसे नकारा लोग आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्त और अजीजों, बड़ा अहम मसला है, ये बड़ा अहम मसला है। खुदा की कसम, मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी हालत पर नहीं छोड़ा। सरकार ने उम्मत को जो तालीम इरशाद फरमाई, तुम्हारी अगर मस्जिद की इमामत का भी मसला है, सबसे पहले ये देखो कि कुरान करीम फुरकान हमीद किसको ज्यादा आता है। फिर देखो दीन की खातिर हिजरत किसने की, मतलब ये कि दीन की खातिर कुर्बानियां किसने दी हैं। अगर कुरान के हाफिज मौजूद हो, सारे ही हाफिज हैं, हिजरत करने वाले सारे हाफिज हैं, फिर देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ किसको ज्यादा मोहब्बत है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला हजूर बयान फरमा रहे थे, आपने इमामत की शराइत में लिखा है, आप फरमाते हैं ऐसी जगह पर जमा हो गए हो जहां सारे के सारे हाफिज कुरान है, दीन की खिदमत करने वाले भी सारे हैं, सुन्नत पर अमल करने वाले भी सारे बराबर हैं। फिर देखो अपने घर वालों के साथ मामला किसका अच्छा है, उसको इमाम मुकर्रर करो। किसी ने पूछा हुजूर इसमें फिर क्या मसला है, ये तो तकवा परहेजगारी से हटकर बात है। आपने फरमाया यही तकवे की बुनियाद है, जिसका मामला अपने घर वालों के साथ अच्छा है वो दीन के मामले में जरूर अच्छा होगा। मकसद अर्ज करने का सिर्फ ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी मस्जिद के इमाम मुकर्रर करते वक्त इस बात का ये तालीम इरशाद फरमाई और पाबंद बनाया कि जो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है उसको अपना इमाम मुकर्रर करो। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात ने ये अकीदा चुना और इस अकीदे पर अमल किया कि जिस शख्सियत को मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अपने बाद इमाम मुकर्रर किया, यकीनन 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 वो सारी उम्मत से अफजल वाला वो ज़ात सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक नहीं दो नहीं 17 नमाजों के लिए सरकार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को अपनी मौजूदगी में अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। लोग कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कलम दुआत मंगाई, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने लाने से मना किया, अगर लाते तो हजरत अली के लिए खिलाफत लिखते। हमने कहा ये मसला पता नहीं आपने कहाँ से निकाला कि हजरत अली के लिए खिलाफत लिखते, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते तो उसके लिए लिखते जिसको अपने मुसल्ला इमामत पर मुसलमानों की इमामत के लिए खड़ा किया। क्योंकि जो महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम फरमा रहे हैं कि अपनी इमामत के लिए अपने में सबसे बेहतरीन शख्स को चुनो। खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी उम्मत की इमामत के लिए ऐसे शख्स को खड़ा कर दे जिससे बेहतर कोई शख्स सरकार की उम्मत में मौजूद होता। इसलिए फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फारूक आज़म को अपने बाद खलीफा मुकर्रर फरमाया। ये भी ज़रूरी बात है मेरे दोस्तों याद रखने की, और मैदान करबला की शहादत के साथ गहरा ताल्लुक रखने वाली कि अगर इमाम में बरहक जब इस दुनिया से रुखसत हो रहा है या अपनी जगह को छोड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे मेरे बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत की कश्ती को सबसे बेहतर कौन चला सकता है, उसकी निशानदेही करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसीलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला को अपने बाद अपना नायब मुकर्रर फरमाया। फिर उम्मत पर छोड़ा कि आप इसकी जो है वो इजाज़त या ना इजाज़त का मसला हल करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा की जमात में सबसे बेहतरीन जमात थी, अशरा मुबशरा में जितने लोग बाकी थे, एक ऐसे शख्स को छोड़कर जो आपका बहनोई था। अशरा मुबशरा में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मजलिस मुशावरत के वो सहाबा जो सरकार की उम्मत के सरदार हैं, उनमें एक ऐसे हैं जो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के बहनोई हैं। उनको छोड़कर बाकी 6 लोगों की कमेटी बनाई। भाई इस वक्त तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे बेहतरीन हो, तुम अपने में से जिसको बेहतर चाहो इस्लाम का मुसलमानों का इमाम मुकर्रर कर लो।
پھر آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب سیدنا امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، مدینہ منورہ میں دیکھا کہ 2 شخصیتیں نبی کریم علیہ السلام کی اس خلافت کی حقدار ہیں۔ میں آپ بھائیوں کی خدمت اور توجہ کے لیے یہ مسئلہ چاہوں گا، یہ خلافت و امامت ایسا معمولی مسئلہ نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے چچا جی حضرت عباس سے فرمایا تھا، چچا جی میں دیکھتا ہوں میرے منبر پر بنو امیہ کے لوگ چڑھتے اور اترتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں میرے منبر پر آپ کی اولاد کے لوگ چڑھتے اور اترتے ہیں، مجھے آپ کی اولاد کا اپنے منبر پر چڑھنا اور اترنا زیادہ پسند ہے۔ یہ خلافت سرکار دو عالم علیہ السلام کے منبر کا تقدس ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے وقت 2 شخصیتوں کا انتخاب تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو دونوں شخصیتیں حضرت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک جیسی امت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس کے بعد یہ بات متحقق ہو گئی کہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی امت میں شہادت امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخص اس سرزمین پر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضرت علی کو امام اور خلیفہ منتخب فرمایا۔ مجھے کسی دوست نے کہا یہ جو گستاخ لوگ ہیں، یہ وہابی قسم کے گستاخ، کہنے لگے دیکھو آپ یزید کی ولی عہد مقرر کرنے پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد کیوں مقرر کیا؟ دیکھو پہلے حضرت علی نے امام حسن کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنا ولی عہد حضرت امام حسن کو مقرر کر کے گئے، کہا پہلے حضرت علی نے ایسا کیا ہے۔ میں نے کہا میرے دوست تو سمجھا نہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام وقت ہیں، امام وقت جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت حاصل ہے۔ ان سے بہتر سرزمین پر کوئی شخص موجود نہیں، نہ علم کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ صحابت کے اعتبار سے، نہ فضل کے اعتبار سے، نہ نبی کریم علیہ السلام کے قربت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے علی سے بہتر اس زمین پر خدا کے بندوں میں کوئی بندہ موجود نہیں۔ وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی امت کے امیر و امام مقرر ہوئے۔ جب آپ جانے لگے اس وقت روئے زمین پر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن سے بہتر اس سرزمین پر کوئی انسان نہیں۔ امام حسن امام برحق تھے، اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو اپنا ولی عہد مقرر فرمایا تھا۔ امام برحق، انہوں نے امام برحق کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درجات، ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت فرما گئے، ان کے گھوڑے کے جو ہیں وہ جو سانس ہیں ان کو میری ولایت نہیں پہنچ سکتی، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ علی سے کوئی نہیں، اور یزید کا مقابلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نہیں۔ ہمارے علماء کے امام حسین سے بھی ان کا مقابلہ نہیں، امام حسین کا رتبہ بھی ان سے بڑا ہے۔ جی الحمدللہ کہ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، میں بات اتنی تمہید کے ساتھ کیوں عرض کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے لیے نکلے مکہ معظمہ سے 10 ذوالحج کے دن، حج کے دن ہے، آپ نے حج نہیں کیا، حج کو چھوڑ کر مکہ معظمہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلے۔ میں یہ کہتا ہوں، دل اور دماغ یہ گواہی دیتا ہے، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں، اے میرے نانا جان کے امتیو، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ حج کرنے سے بھی زیادہ اہمیت والا ہے، وہ حج کرنے سے زیادہ افضلیت والا ہے، وہ حج کرنے سے کہیں زیادہ وقت کا حامل ہے۔ اس لیے
میرے امام حسین نے حج کو چھوڑا ہے، کربلا کا راستہ اختیار کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 برس جو ہے وہ زندگی نبوت کی گزاری ہے، 13 برس، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کو جو ترقی خدا نے مدینہ منورہ میں عطا فرمائی ہے وہ مکہ مکرمہ میں حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حافظ صاحب مجھے فرما رہے ہیں بار بار کہ تیرا وقت ختم ہو گیا، لیکن خدا را مجھے اپنا مسئلہ ہے اس کو واضح کر لینے دیں کہ دین کی خدمت اور دین کی سربلندی، یہ جب تک دین اسلام کو تم قوت نافذہ عطا نہیں کرتے نہیں ہو سکتی۔ تمہیں دین کی خدمت اور دین کی سربلندی کے لیے بدر کی لڑائی بھی لڑنا ہوگی، اس دین کی خاطر تمہیں احد کی لڑائی بھی لڑنا ہوگی۔ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ کی جسم اقدس پر خود کتنے زخم آئے، یہاں تک کہ بس نہیں ہے، یا کیسر جو وہ روم کا بادشاہ تھا اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کی خدمت کا حق یہ ہے کہ وہ اگر شہنشاہ وقت ہے اپنی جگہ پر، لیکن خدا کے دین کی خاطر ہم اس سے بھی ٹکرائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دین کو جو ترویج و اشاعت اور قوت اس وقت حاصل ہوئی جب مدینہ منورہ میں اسلام کو قوت نصیب ہوئی، وہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں حاصل نہیں ہو سکی۔ یہی بات لے کر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، خدا نے ہمیں تمہارا امام بنایا ہے، تم پر ہماری محبت کو فرض کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کا امام تمہیں کسی فاسق و فاجر کے حوالے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کسی ظالم کے حوالے ہوتا ہوا تمہارے نظام کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر امام وقت ہے تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میدان عمل میں آئے اور ایسے شخص کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی کشتی جو اس کا اہل نہیں، اس کے ہاتھ میں اس کشتی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہم میدان عمل میں آئیں گے، اپنی اولاد کی قربانی دیں گے، اپنی بچیوں کی عزتوں کا معاملہ پیش نظر تھا، اپنی جان کا معاملہ پیش نظر تھا، سب کچھ، لیکن میرے امام عالی مقام نے کہا ہم مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانا ہے تو میرے نبی کے امتیوں آج سے لے کر قیامت تک ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا کہ چاہے تمہاری مسجدوں کی امامت کا مسئلہ ہو یا تمہاری حکومتوں کی امامت کا مسئلہ ہو، اپنے لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا جو تم میں سب سے بہتر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری۔ یعنی جب تک میرے نبی علیہ السلام کی امت اس اصول پر چلتی رہے گی دین مضبوط رہے گا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی امت اس مسئلے اور اس حصول سے ہٹ جائے گی دین حق کو کمزوری شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت امام خواجہ چشتی معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند ولی الہند رحمت اللہ علیہ فرما گئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔